ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج جو خدا کے پاک کلام کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ایمان میں اضافہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ حوالہ نہ صرف اس وقت شاگردوں کے ایمان میں بڑھوتری کا سبب ٹھہرا، بلکہ اس کے بعد بھی ایمانداروں کے لیے ایمان کی ترقی اور بڑھوتری کا سبب رہا ہے اور رہے گا، اور یقیناً آج بھی اس کے وسیلہ سے خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ ان آیات پر غور کرنے سے پہلے اگر ہم اس سے پہلے کی چند آیات پر غور کرتے ہیں تو خدا کے پاک کلام کے مطابق خداوند یسوع مسیح 5000 لوگوں کو موجزانہ طور پر کھانا کھلاتے ہیں۔ خدا کے کلام کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی روحانی خوراک انہیں مہیا کی، خدا کی بادشاہی کی تعلیم دی، اور پھر ان کی جسمانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جسمانی خوراک کا بندوبست کیا۔ اگرچہ شاگردوں کے پاس اتنے زیادہ لوگوں کی خوراک کے لیے وسائل کم تھے، چیزیں کم تھیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے عملی طور پر ہمارے لیے ایک مثال کو قائم کیا۔ اس نے خدا کے حضور دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور جو چیزیں کم تھیں ان سے 5000 لوگوں نے سیر ہو کر کھایا، جو ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم کم وسائل میں خدا کا شکر ادا کریں گے، اس سے دعا کریں گے، تو وہ ہمارے کم وسائل کو ان میں اضافہ کر دے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں وہ خوراک دی جو کبھی زمین پر بوئی نہیں گئی، وہ روٹیاں اس نے تخلیق کی جن کی گندم کو کبھی زمین پر کاشت نہیں کیا گیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تخلیق کیا۔ وہ مچھلیاں انہیں کھانے کے لیے دی جو پانی میں کبھی تیری نہیں، اس نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اور جیسے خداوند ان کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، وہ ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ لیکن لوگ شیر ہونے کے بعد خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ اسے بادشاہ بنانا چاہتا ہے، اور دنوی بادشاہ۔ لیکن خداوند دنوی بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ روحانی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے شاگرد بھی کچھ ایسا ہی خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ بھیڑ کو بھیجنے کے بعد شاگردوں سے کہتا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسری طرف چلے جائے اور خود پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جو شاگرد ہیں، جو فرسٹ جنریشن ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کی منادی پوری دنیا میں کر دی ہے، انہیں بڑے ایمان کی ضرورت ہے، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر جاتا ہے کہ خدا باپ انہیں مضبوط ایمان بخشے۔ اور دوسری طرف جہاں شاگرد اس کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ مخالف ہوائیں انہیں روکتی ہیں۔ اور اگر اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں
تو مخالف ہوائیں ہمیں روکتی ہیں تاکہ ہم اس کی فرما برداری نہ کر سکیں. اور خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہوتے ہیں اور شاگرد جو ہے وہ اس طوفان میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ وہ 3 سے 4 میل کے فاصلے پر کنارے سے چلے گئے تھے. شاگردوں میں سے تقریباً 7 لوگ ماہی گیر تھے، مچھلی پکڑنے والے تھے، لیکن طوفان کی شدت اتنی تھی کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مچھلی پکڑتے ہوئے کئی طوفانوں کو دیکھا ہوگا. اور شاگرد اس طوفان میں یہ سوچتے تھے کہ شاید خداوند ان کی مشکل سے بے خبر ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کس حالات میں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم مرکز کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 48ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند انہیں دیکھ رہا تھا. 4 میل کے فاصلے پر انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح انہیں دیکھ رہے تھے، جو اس کے خداوند ہونے کو ثابت کرتا ہے. اور ایسے حالات ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، اور یہ مشکلات ہمارے لیے ایک طوفان کی طرح ہوتی ہیں. اور یہ بیماری کا طوفان ہو سکتا ہے، مالی مشکلات کا طوفان ہو سکتا ہے، جذبات احساسات کا طوفان ہو سکتا ہے، خاندانی مسائل کا طوفان ہو سکتا ہے، اختلافات کا طوفان ہو سکتا ہے. اور جب ان کا دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ایماندار ہونے کے باوجود انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید خدا اسے دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اس کی مشکل، مصیبت اور پریشانی سے بے خبر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. خداوند ہماری مصیبت کے بارے میں جانتا ہے، دکھ کے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے. اور شاگردوں کے ساتھ بھی ایسا تھا. اللہ کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ شام کو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور خداوند انہیں دیکھ رہا تھا. وہ 7-8 گھنٹے مشکل میں رہے کیونکہ خداوند ان کے پاس چوتھے پہر آیا تھا. 7-8 گھنٹے وہ نہ صرف انہیں دیکھتا تھا بلکہ وہ جانتا بھی تھا کہ ان کی مشکل کیا ہے، لیکن یہ ان کا امتحان تھا. خداوند یسوع مسیح نہ صرف خالق ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح وہ ہے جو خود آزمائشوں میں سے گزرا ہے، اس لیے وہ ہماری آزمائشوں میں مددگار ہے. عبرانیوں کے خط اس کے 2 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس صورت میں وہ خود ہی اس نے آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا ہے تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. اور آزمائش کا وقت ہمارے ایمان کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور خداوند جانتا ہے کہ کب انہیں اس مشکل، مصیبت اور پریشانی سے نکالنا ہے. وہ شام کو کشتی میں سوار ہوئے اور شام سے لے کر چوتھے پہر تک وہ طوفان میں رہے. تقریباً ساری رات وہ طوفان میں رہے، لیکن خداوند جانتا ہے کون سا وقت بہتر ہے جہاں وہ ان کی مدد کے لیے جائے گا. اور یہودیوں نے رات کے پہر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا پہر جو ہے وہ شام 6 بجے سے 9 بجے تک، دوسرا پہر 9 سے 12 بجے تک، تیسرا پہر 12 سے 3 بجے تک، اور چوتھا پہر 3 سے 6 بجے تک. اور خداوند وہ شام کو جاتے ہیں اور خداوند چوتھے پہر آتا ہے. 8 سے 9 گھنٹے خدا انہیں مشکل میں رہنے دیتا ہے، کیونکہ خدا کو پتا ہے کب انہیں مشکل سے نکالنا ہے. بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی طرف سے شاید بہت دیر ہو رہی ہے، لیکن جو خدا کا وقت ہوتا ہے وہ ہمارے وقت سے اور ہماری سوچ سے بہتر ہوتا ہے.
اور خداوند یسوع مسیح اپنے مقررہ وقت پر ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. وہ ہماری زندگیوں میں بھی اپنے مقررہ وقت پر ہماری مدد کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے آتا ہے. بہت دفعہ ہمیں وہ مصیبت اور مشکل بہت لمبی رہتی ہے، لیکن اس سارے وقت میں جو اہم چیز ہے، ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے. جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ وہاں پر ایسا پانی نہیں تھا جو کھڑا تھا، بلکہ مخالف ہوائیں چل رہی تھی، جس سے مراد ہے کہ وہاں لہریں جو ہے وہ اونچی اٹھ رہی تھی. طوفان تھا جس نے شاگردوں کو خوف زدہ کیا، اور خداوند ان لہروں کے اوپر چل کے آتا ہے. ایک اندازے کے مطابق وہ 4 سے 5 فٹ اونچی لہریں ہیں. وہ ان پر چل کر شاگردوں کے پاس ان کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں، جو مشکلات، مصائب، بیماری ہمیں خوف زدہ کرتی ہے، خداوند اس سے بڑا، اور نہ صرف بڑا ہے بلکہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے. اور خداوند یسوع مسیح چل کے ان کے پاس آتا ہے، اور جب شاگرد اسے دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بھوت ہے. شاگردوں کا یہ رویہ انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. اور کوئی بھی انسان وہ کام ہوتے ہوئے دیکھے جو اس نے کبھی سوچا نہیں اور انسان ہوتے ہوئے ممکن نہیں، تو وہ خوف زدہ ہو. وہ بھی خوف زدہ ہوئے تھے، آج ہم بھی خوف زدہ ہو گئے اس کام کو دیکھتے ہوئے جو انسان عقل کے مطابق ممکن نہیں ہے. تو یہ رویہ ان کا انسانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے. اور خداوند ان سے کہتے ہیں، خاطر جمع رکھ، میں ہوں، ڈرو مت. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے 8 دفعہ یہ کہا کہ خاطر جمع رکھو. 7 دفعہ اناجیل میں اور 8ویں دفعہ ایمان کی کتاب اس کے 23ویں باب میں پالوس رسول سے کہا کہ خاطر جمع رکھو، جس سے مراد ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو مسلسل ہمت دیتا ہے، کیونکہ ہماری ہمت اور طاقت کا سرچشمہ صرف ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے. وہ ہماری بہادری کا سرچشمہ ہے. اور خداوند تب انہیں کہتا ہے خاطر جمع رکھو، آج وہ ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ ہم خاطر جمع رکھیں. اور پھر وہ کہتا ہے، میں ہوں، جو خدا کا نام ہے. خروج میں خدا نے اپنے لیے یہ نام استعمال کیا، میں ہوں سو ہوں میرا نام ہے. تو خداوند یسوع مسیح یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور وہ وہاں موجود ہے. اس لیے انہیں ہمت رکھنی ہے اور ڈرنا نہیں ہے. جہاں خدا موجود ہے وہاں ڈر کا وجود نہیں ہونا چاہیے. اور بائبل مقدس میں 100 سے زیادہ دفعہ خدا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ خدا کی موجودگی ڈر کو دور کر دیا. زبور 23 اس کی 4 آیت میں زبور نویس کہتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. خداوند کی موجودگی کا یقین ہم میں ڈر کو ختم کرتا ہے. اور جب پطرس یہ جانتا ہے تو وہ خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کے تیرے پاس آؤں. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آ. اور خداوند کی فرما برداری کرتے ہوئے پطرس وہ کام کرتا ہے جو انسان ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا، اور اس نے وہ کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکا. انسان ہوتے ہوئے پانی پر چلتا ہے، اور یہ فرما برداری کی قوت سے ہوتا ہے. اور جب اس کی توجہ
خدا یسوع مسیح سے ہٹتی ہے تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ ڈوبنے لگا. کیوں؟ کیا یہ اس کی کمزوری ہے؟ یہ ایک بار پھر اس کے انسان ہونے کی فطرت کا اظہار ہے. کوئی بھی انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ خدا پر ایمان بھی رکھتا ہے، اس کی موجودگی کا یقین بھی رکھتا ہے، اور اپنے ارد گرد کے مسائل سے خوف زدہ بھی ہوتا ہے. جب مشکل ہو، جب بیماری بہت بڑی ہو، جب ہمیں خطرہ زیادہ محسوس ہوتا ہے اور ہمیں خدا پر ایمان بھی ہوتا ہے، اس کی موجودگی کا یقین بھی ہوتا ہے، اور بیماری اور پریشانی ہمیں خوف زدہ بھی کرتی ہے. اور یہ نہ صرف پطرس کے ساتھ تھا، آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم ایمان اور ڈاؤٹ دونوں کے ساتھ خدا کے حضور موجود ہوتے ہیں. ہم بیماری، مشکل، مصیبت سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، اور خدا پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی موجودگی کا یقین بھی رکھتے ہیں. یہ انسانی فطرت کا اظہار ہے. لیکن جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ خدا کو پکار سکتے ہیں. اور پطرس خدا کو پکارتا ہے اور کہتا ہے خدا مجھے بچا. اور جب ہم خدا کو بچانے کے لیے پکاریں گے تو وہ ہمیں بچانے کے لیے آئے گا، اپنے دائنے ہاتھ سے ہمیں محفوظ رکھے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ بہت دفعہ اس بات کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ان کی انسلٹ تھی یا پطرس کی انسلٹ تھی، پر ایسا نہیں. انسلٹ تب ہوتی جب خداوند یہ کہتے کہ تم میں ایمان نہیں ہے. پطرس میں ایمان موجود تھا، لیکن جس خدمت کے لیے وہ چنا گیا تھا اس کے لیے اسے زیادہ ایمان کی ضرورت تھی. اس میں کم ایمان تھا لیکن اسے زیادہ ایمان کی ضرورت تھی، اور اسے ایمان میں بڑھنے کی، مضبوط ہونے کی ضرورت تھی. اسی طرح ہمیں ایمان موجود ہے، لیکن ہمیں ہر روز اس ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان میں اضافے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اس کامل ایمان تک پہنچیں جو خداوند ایمانداروں سے چاہتا ہے. انہیں ایمان کی کمی تھی لیکن ایمان موجود تھا، اور خداوند چاہتا تھا کہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور زیادہ ایمان. خدا ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے ہر روز ترقی پائے، بڑھوتی پائے، اور ہر روز ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ. اور خداوند کشتی میں سوار ہوتے ہیں، طوفان تھم جاتا ہے. کشتی کو انسانی زندگی سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. جب آپ کی زندگی میں خداوند موجود ہوگا تو آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نکالے گا، اور بہت سی چیزیں جو آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی. جب آپ خداوند کی موجودگی کا اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، اس کے موجود ہونے کا یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس کی لائق عبادت کرتے ہیں. شاگردوں نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، اور سجدہ کیا، اس کی عبادت کی. جب ہم خدا کی موجودگی کا یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کی لائق عبادت کرتے ہیں. اور آخری چیز جو اس حوالہ سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کشتی میں سوار ہوئے. نہ صرف طوفان تھم گیا بلکہ یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 21ویں آیت کے مطابق کشتی فوراً ہی اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں انہیں پہنچنا تھا. جب وہ طوفان میں تھے، جب خداوند ان کے پاس آئے تو خدا کے کلام کے مطابق وہ درمیان میں تھے، وہ اپنی منزل سے دور تھے. لیکن جیسے ہی خداوند ان کی کشتی میں بیٹھا، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ فوراً اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں جانا تھا. جب خداوند آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ صرف وہ چیزیں جو آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں وہ آپ کی زندگی سے جاتی رہیں گی، بلکہ جس منزل تک آپ نے پہنچنا ہے خداوند آپ کو فوراً پہنچائے گا.
اور ایسا ہی خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کی زندگی میں خداوند کی موجودگی ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، آپ کو فکر مند کرتی ہیں، وہ آپ کی زندگی سے جاتی رہیں، تو آپ کی زندگی میں خداوند کی موجودگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس موجودگی میں اس کی لائق عبادت کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم ہر روز اپنے ایمان کو بہتر کرتے جائیں گے. تو خداوند مجھے اور آپ کو ایسے ایمان میں بڑھوتری پانے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.